بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سگنیفیکنس آف انٹرنیشنل ریلیشنس، یعنی انٹرنیشنل ریلیشنس کی ہماری لائف میں کیا سگنیفیکنس ہے یا انٹرنیشنل ریلیشنس ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے۔ تو ایک تو اس کی سگنیفیکنس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ہم اس کو پڑھنا ہے، اس میں ایگزام دینا ہے اور اس میں مارکس لینے ہیں، وہ آپ کے سی جی پی اے پر اثر انداز ہوگا، تو یہ بھی اس کی ایک امپورٹنس ہے۔ لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کے ہمارے ڈیلی لائف میں کیا امپورٹنس ہے، ہماری ڈیلی لائف میں اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، ہم کیوں پڑھتے ہیں اس کو، آئی آر کو ایز اے ڈسپلن۔ تو سب سے پہلے آپ کچھ چیزوں کو سمجھیں، اور وہ یہ کہ جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز ان ریلیشن شپس کو کہتے ہیں جو ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ آفیشیلی کریٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آفیشیلی کا کیا مطلب ہے؟ آفیشیلی کا یہ مطلب ہے کہ ایک ریاست ہوتی ہے اور وہ اپن آفس کے تھرو جب دوسری ریاست کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرتا ہے تو وہ آفیشیلی ریلیشن شپ کہلاتی ہے، اور اس کو اسٹیٹ ایکٹرز بھی کہتے ہیں۔ اسٹیٹ ایکٹرز یعنی جب ایک ریاست خود اپنے آفیشیلی دوسری ریاست کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو وہ اس کو اسٹیٹ ایکٹرز بھی کہتے ہیں، ہم آئی آر یا پولیٹیکل۔ لیکن کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں بڑا عمل دخل کرتے ہیں، یعنی کچھ ایسے تعلقات بھی ریاستوں کے درمیان ہوتے ہیں جو آفیشیلی نہیں ہوتے، وہ ان آفیشیلی ہوتے ہیں، اور ان کو ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ ذرا آپ ذہن میں رکھیں، یہ اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کو بھی آپ اپنے دماغ میں رکھیں۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فار ایگزامپل ہمارے پاس آئی جی اوز آ جاتی ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں، ہمارے پاس این جی اوز آ جاتی ہیں، نان گورنمنٹل این جی اوز، گورنمنٹل آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں، یا ایم این سیز آ جاتی ہیں جو ملٹائی ہیں۔ تو یہ سارے ان آفیشیل ہیں، یعنی کا یہ مطلب ہے کہ اس کو اسٹیٹ جو ہے وہ فارمولیٹ نہیں کرتا، اس کو پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں، اور آئی جیز جو ہوتے ہیں نا اس کو اسٹیٹ تو کرتے ہیں لیکن وہ بیونڈ دا اسٹیٹ کام کرتے ہیں، یعنی وہ آپ پر امپوز نہیں کر سکتے کوئی چیز کہ آپ فلاں ملک کے ساتھ ایسے تعلقات رکھو، فلاں کے ساتھ ایسے تعلقات رکھو، وہ صرف آپ کو صرف مشورہ دے سکتے ہیں، آپ صرف ڈسکشن کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ پر امپوز نہیں کر سکتے، بیونڈ دا اسٹیٹ وہ کام کرتے ہیں لیکن امپوز نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ ان آفیشیل ریلیشنز جو ہیں وہ کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کے حوالے سے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اسٹیٹ اصل میں وہ ہے جس میں 4 ایسنشلز پائی جاتی ہوں: پاپولیشن، ٹیریٹری، سورینٹی، اور تو یہ چیزیں اگر موجود ہوں تو اس کو ہم اسٹیٹ کہیں گے، اور پھر وہ اسٹیٹ اگر آفیشیلی کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اچھا یا برا تو اس کو ہم آفیشیلی یا اسٹیٹ ایکٹرز ریلیشن شپ کہیں گے۔ اگر ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ مختلف طریقوں سے، جس طرح ملٹائی نیشنل کارپوریشنز ہیں، جس طرح ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں، فار ایگزامپل مائکروسافٹ ہے، گوگل ہے، یا پھر میکڈونلڈس ہیں، یا جتنے بھی پیپسی کولا ہے، جو بھی ہیں ملٹائی نیشنل ملک میں بنی ہے اور وہ دوسرے ملک میں کام کرتی ہیں، تو اس سے بھی ملک جو ہے وہ فائدہ کماتا ہے، پروفٹ لیتا ہے۔ یا اگر کوئی این جی او جو ہے وہ انٹرنیشنل این جی او ہے لیکن وہ کسی ملک میں یا ممالک میں اسٹیٹس میں کام کرتے ہیں تو اس سے بھی اس ملک کی عوام کو وہ جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے، جس طرح ڈبلیو ایچ او کام کر رہا ہے، یونیسیف کام کر رہے ہیں، مختلف قسم کے اور بھی آئی این جی اوز کام کر رہی ہیں، انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ تو اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ اس کا جو بینیفٹ ہوگا وہ ہمیں ہوگا، اگر کوئی ملٹائی نیشنل کمپنی کام کر رہی تو اس کا فائدہ ریاست کو ہو رہا ہے، اور اگر ریاست کو ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں۔ اس طرح این جی اوز اگر کام کر رہے ہیں تو این جی اوز کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ریاست کو ہوتا ہے تو ہمیں بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم ریاست کا حصہ ہیں، تو ہم انٹر کنیکٹڈ ہیں آئی آر کے ساتھ، کیونکہ ہم انٹر کنیکٹڈ ہیں اسٹیٹ کے ساتھ۔ وداؤٹ پاپولیشن اسٹیٹ تو نہیں ہوتی، تو پاپولیشن کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، تو یہ ہم اور آپ جو ہیں وہ آئی آر سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح آئی جیز جو ہیں، فار ایگزامپل یو این جو ہے، اب یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اب اگر یہ اسٹیٹ میں پیس لاتا ہے، سیکیورٹی لاتا ہے، دو ممالک کے درمیان تنازعات کو ختم کرتا ہے، تو اس کا یہ جو رول ہے تنازعات کے ختم کرنے میں، تو یہ بیسیکلی فائدہ اس ریاست کے عوام کو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ذرا سمجھے، اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ذرا سمجھے، آفیشیل اور ان آفیشیل ریلیشن کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وائی از آئی آر امپورٹنٹ فار اس، ہمارے لیے آئی آر کیوں امپورٹنٹ ہے، ہم کیوں آئی آر کو پڑھتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب
ایک دوسرے سوال میں پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اسٹیٹ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، تو آپ یہ کہیں کہ سب سے پہلے بات مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیٹ کیوں بنائی گئی ہے، اسٹیٹ کا پرپس کیا ہے، اسٹیٹ بننے کا مقصد کیا ہے۔ اسٹیٹ بننے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی ہو، وہاں پر پیس ہو، وہاں پر جسٹس ہو، وہاں پر فریڈم ہو، اور وہاں پر ویلفیئر ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے، یعنی اسٹیٹ بننے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے اگر ایک اسٹیٹ جو ہے اب بنتی ہے اور اس میں سیکیورٹی ہے، اگر ایک اسٹیٹ میں پیس ہے تو ہم بھی پیس دیں گے، اگر ایک اسٹیٹ میں جسٹس ہے تو ہمیں بھی ملے گا، اگر فریڈم ہے، اگر ویلفیئر، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اسٹیٹ کا تعلق عیار سے، کیونکہ عیار کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ ایک اسٹیٹ کے دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ انٹریکشنز، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک اسٹیٹ خوشحال ہے، اگر ایک اسٹیٹ میں سیکیورٹی ہے، اگر ایک اسٹیٹ میں پیس ہے، اگر ایک اسٹیٹ میں جسٹس ہے، تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے ہمیں پہنچ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم عیار سے جدا نہیں ہیں، بلکہ عیار کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے ہر جگہ پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر علیحدہ بات کریں، مثال کے طور پر امپورٹنس آف عیار کی بات کرتے ہیں، تو اس کو میں نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے: سیکیورٹی اینڈ پیس ان عیار، اینڈ ٹریڈ ان عیار، اینڈ سوشل انٹریکشن ان گلوبلائزیشن اینڈ عیار کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں اور پیس کی بات کرتے ہیں عیار کے حوالے سے۔ عیار میں مختلف قسم کے اپروچز ہیں، ہم نیکسٹ سلائیڈز میں، نیکسٹ لیکچرز میں بیان کریں گے۔ ریئلزم ہے، آئیڈیالزم ہے، یا لبرلزم وغیرہ کے جو آئیڈیاز ہیں، جو تھیریز میں پائی جاتی ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سیکیورٹی اسٹیٹ کا بنیادی جز ہے۔ اب ایک اسٹیٹ کمزور ہے، ٹھیک ہے، اب دنیا کے سارے اسٹیٹ تو مضبوط نہیں ہے نا، اب کوئی اسٹیٹ ہے وہ کمزور ہے، اب وہ کمزور اسٹیٹ کیا کرے گا اپنی سیکیورٹی کے لیے؟ ظاہری بات ہے وہ کسی تگڑے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے گا، سیکیورٹی الائنس میں۔ اچھا، یہ سیکیورٹی الائنس اب سنگل سائیڈڈ نہیں ہے، ایک ملک آپ قائم کرے گا میوچل انٹرسٹ کے بیس پہ، اس کا بھی کچھ میوچل انٹرسٹ ہوگا، تبھی وہ آپ سے سیکیورٹی الائنس میں آپ کو اس میں رکھے گا یا آپ سے کچھ قائم کرے گا، یہ بھی امپورٹنٹ۔ لیکن ہمیں خود کو سیکیور کرنے کے لیے ہمیں کسی اچھے تگڑے سے ملک کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب ہم کسی اچھے ملک کے ساتھ تعلق قائم کریں گے تو ہم سیکیور ہو جائیں گے، ریاست سیکیور ہو جائے گی۔ جب ریاست سیکیور ہو جائے گی تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ عوام پر پڑے گا، عوام سیکیور ہو جائے گی۔ تو یہ بھی اس کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے اکانومی اینڈ ٹریڈ۔ مثال کے طور پر دنیا کی کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ خود کفیل ہو، کچھ چیزیں ان کے ساتھ سرپلس میں ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کی ان کے پاس کمی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ملک ہے جو بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے وہ بہت ساری چیزیں بناتے ہیں لیکن تیل نہیں ان کے پاس، تو اب وہ مجبور ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلق قائم کر کے تیل منگائے، ٹھیک ہے۔ یا کوئی چیز ہے جس کے پاس کوئی چیز کی پیداوار زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ملک دوسرے ملک کو ٹریڈ کرتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ زر مبادلہ کماتی ہے۔ تو دنیا میں سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے ساتھ اکانومی اور ٹریڈ کے رشتے قائم کرے، اور آج کل جو عیار ہے اس کا اسکوپ زیادہ تر اکانومی اور ٹریڈ پر ہے، کیونکہ دنیا کے جنگوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور ہمیں اگر سروائیو کرنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اکانومی میں اور ٹریڈ میں اچھے تعلقات قائم رکھنے ہیں۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس سے ملک میں خوشحالی آتی ہے، اس سے ملک میں جو ہے وہ ترقی آتی ہے، لوگ جو ہے وہ اس میں وہ پراسپر ہوتے ہیں، پراسپیرٹی آتی ہے ریاست کے اندر۔ لیکن جب ریاست ترقی یافتہ ہوگی، جب ریاست کے پاس پیسے ہوں گے تو ظاہری بات ہے مہنگائی نہیں ہوگی، لوگ پیسے ان کے پاس ہوں گے، خوشحال ہوں گے، تو اس کا ڈائریکٹلی اثر ہم پر پڑے گا۔ تو عیار کا ہمارے سیکیورٹی کے اوپر، ہمارے اکانومی کے اوپر ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر پڑ رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے سوشل انٹریکشن اینڈ گلوبلائزیشن۔ اب جس طرح ریاستی امور میں تعلق قائم کرتا ہے، ایک ریاست کے ساتھ تعلق، فار ایگزامپل سی پیک ہے، تو یہ ریاست کے درمیان معاہدہ ہے، یہ کوئی پرائیویٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ یا اس طرح کے جو الائنسز ہوتے ہیں، سیکیورٹی الائنسز ہوتے ہیں، کوئی ملک کسی دوسرے سیکیورٹی الائنسز کا حصہ ہے تو وہ تو ریاست کے بیس پہ ہوتے ہیں۔
لیکن اس کے بغیر ابھی دنیا اتنی گلوبلائز ہو چکی ہے کہ ہم گھر بیٹھے دوسرے ممالک کے ساتھ پرائیویٹلی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، گلوبلائزیشن کے ذریعے بزنس کر سکتے ہیں، آن لائن بزنس کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کر پیسے بھی کما سکتے ہیں. لیکن اس آن لائن بزنس سے جہاں پر ہمیں اکنامکلی فائدہ ہو رہا ہے وہاں پر ہمیں ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے، اور وہ ہے ہمارا سافٹ امیج. ہمارا سافٹ امیج جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا مثال کے طور پر ایک ملک کے حوالے سے اگر یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کسی ملک میں کہ وہاں پر حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پر دہشت گردی ہے، وہاں پر وہ ہے، مہنگائی ہے، تو آپ جب دوسرے ممالک کے ساتھ گھر بیٹھ کے تعلقات قائم کرتے ہیں تو آپ اپنے بیسیکلی اپنے ملک کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں کہ یار ہمارے ملک کے خلاف ایسی باتیں ہیں کہ وہاں دہشت گرد رہتے ہیں مثال کے طور پر، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میرے ایک ٹیچر ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میرے سپروائزر بھی ہیں، ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب. وہ کہتے تھے کہ جب ایک دن میں آن لائن تھا تو میرا امریکہ میں ایک بندے کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہوا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے؟ تو میں نے کہا کہ آئی ایم فرام پاکستان. تو اس نے کہا او پاکستان، تو پیپل آف پاکستان آر ٹیررسٹ اور یہ وہ. تو میں نے کہا یہ بالکل غلط ہے، ایسے بالکل بھی نہیں. کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ مہنگائی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا بالکل بھی ایسا نہیں ہے. پھر میں نے مثالیں دیں، میں نے کہا کہ آپ کے ہاں فار ایگزامپل انگور کتنے روپے کے جی ہے، کتنے ڈالرز میں ملتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی $5 کے 1 kg لیٹ سپوز. تو میں نے کہا کہ $5 کے یہاں پر 5 kg ملتے ہیں یا 6 kg ملتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو بڑا سستا ملک ہے، بڑی سستی چیزیں وہاں پر بکتی ہیں. تو بتانے کا جو مقصد یہ ہے کہ امپورٹنس آف آئی آر میں جب ہم گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو گلوبلائزیشن کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کے ڈی میرٹس بھی ہیں، لیکن فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اگر آپ اس کو پازیٹیولی دیکھیں تو، کہ اس سے آپ آن لائن بزنس بھی کر سکتے ہیں، پرائیویٹ آپ اپنے انٹریکشنز بھی قائم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنا ملک کا سافٹ امیج بھی پیش کر سکتے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بیسیکلی آئی آر کی امپورٹنس ہے، سیکیورٹی اینڈ پیس کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، سوشل انٹریکشن اینڈ گلوبلائزیشن کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنس رکھتی ہے. اچھا، پھر جب ہم بات کرتے ہیں آئی آر کی امپورٹنس کی ریاستوں کے اندر یا انڈیویجولی ہمارے لائف میں اس کی امپورٹنس کیا ہے، تو 2-3 چیزیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں بطور ایگزامپل. سب سے بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ وہ ممالک دیکھیں جو ایکٹیو ہیں، جو زیادہ انٹرنیشنل ریلیشن پر فوکس کرتے ہیں، جو اپنے تعلقات زیادہ سے زیادہ قائم کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ انڈیا کی مثال لے لیں. انڈیا ایک ایکٹیو ملک ہے، بیرونی دنیا کے ساتھ اس کے بڑے اچھے اکنامک اور سیکیورٹی ریلیشنز ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو اثر پڑ رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر بہت زیادہ ہے. ہم نے کشمیر کے مسئلے کو کتنا اجاگر کیا، ہم نے کتنا چیخے چلائے، گانے بھی بنائے، ہم نے بڑے اچھے گانے ہم نے بنائے کشمیر کے اوپر. تو لیکن ان کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا ان کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ان کا جو ہولڈ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. تو آپ زیادہ چیخے چلائیں، لیکن اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ کی وائس جو ہے اس کو سپریس کر دیا جائے گا اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. بہت امپورٹنٹ ہے آئی آر ہماری لائف کے اندر. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو دنیا کی تمام چیزیں، جو میں نے گلوبلائزیشن کی بات کی، تو آج ہر چیز جو جتنے بھی این جی اوز ہیں، جتنے بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، جتنے بھی ایم این سیز ہیں، ان سب کا بڑا رول ہے. کوئی چیز انٹر کنیکٹڈ ہے. فار ایگزامپل اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کے ہاں ایک عورت مارچ ہوا. عورت مارچ میں زیادہ سے زیادہ کتنی عورتوں نے شرکت کی ہوگی؟ 500 1000 یا جتنے بھی ہوں گے، شاید کم ہی ہوں گے 1000 سے. لیکن آپ چاہ کر بھی اس کو نہیں روک سکے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انٹرنیشنل لا، ہیومن لا، یہ ساری چیزیں آپ پر، ہیومن رائٹس، یہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. آپ ان کو روکتے ہیں تو آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے میں آپ کو قرضہ نہیں دوں گا اگر آپ نے اس کو روکا، کیونکہ فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ ساری چیزیں. تو ہم چاہ کر بھی اس کو نہیں روک. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کل اتنا امپورٹنٹ ہے یار کہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو یہ آئی آر کا رول ہے، آئی آر کی امپورٹنس ہے ہماری لائف کے اندر. اس کے علاوہ ڈفرینس بٹوین آئسولیٹڈ اسٹیٹ اینڈ ایکٹیو اسٹیٹ. ظاہری بات ہے جو دنیا میں جو ممالک آئسولیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا انٹرنیشنلی بات نہیں مانی جاتی، ان کی زیادہ حمایت نہیں کی جاتی. جس طرح ایران میں آپ دیکھیں نیوکلیئر پروگرام جب شروع کیا تو دنیا نے اس کا بائیکاٹ کیا، تو وہ آئسولیٹ رہ گیا، آئسولیشن میں رہ گیا. تو اس سے نقصان جو ہے ظاہری بات ہے اس ملک کو ہوتا ہے. ایکٹیو جتنے بھی ممالک ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے. جس طرح میں نے کشمیر کی بات کی
تو انڈیا میں وہ بڑا ایکٹیو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے، تو لہٰذا ان کو ایج وہ پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیومن رائٹس ہیں، سول رائٹس ہیں، انٹرنیشنل لاز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہمیں بائنڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فار ایگزامپل انٹرنیشنل لاز ہیں یا ہیومن رائٹس ہیں، تو اب انٹرنلی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی کسی کو سزا دینی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب ہیومن رائٹس کی بات آ جائے گی، آپ چاہ کر بھی کسی کو سزا، کیونکہ پھر وہ انٹرنیشنل لا اور ہیومن رائٹس آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ان کو سزا نہیں دینی، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انٹرنیشنل لاز بڑے امپورٹنٹ، انٹرنیشنل لاز ہیں، آپ کی باؤنڈری ڈیمارکیشن ہے، اس کی لمٹس ہے کہ یہاں تک آپ کا ہے، وہاں سے اس پار جو ہے وہ اس ملک کا ہے، یا کوئی سمندر ہے کوئی دو ممالک کے بیچ میں، تو انٹرنیشنل لا اس کو ڈیفائن کرتا ہے، سمندر میں آپ کا حصہ کتنا ہے، اس ملک کا حصہ کتنا ہے، آپ نے اس کی وائلیشن نہیں کرنی۔ اگر انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہوتی ہے، ہم جا کر UN میں اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ انٹرنیشنل لا ہے جس کی وائلیشن ہوئی ہے۔ اس سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ کشمیر جو ہے ہم نے اس کو سیٹ اپ دیا ہے، لیکن کشمیر کو یا گلگت کو ہم صوبہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا کے مطابق ہے، جب تک UN اس کا فیصلہ نہیں کرے گا، ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، تب تک اس کو اپنا انٹیگرل پارٹ تصور نہیں کر سکتے۔ انٹرنیشنلی اگر آپ کریں گے تو آپ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کریں گے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے، آج کل کوئی چیز جو ہے وہ جدا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ IR کی امپورٹنس ہے، صحیح ہے۔ اور آخر میں ایک کویشچن ہے، بڑا سمپل سا کویشچن ہے جو ہر لیکچر کے اینڈ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ڈسکس دا رول دیٹ انٹرنیشنل ریلیشنز از پلینگ ان آور ڈیلی لائف۔ انٹرنیشنل رول جو ہماری ڈیلی لائف میں جو رول پلے کرتا ہے، جو اس کی سگنیفیکنس ہے، جو میں نے ابھی مختصر سے لیکچر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، آپ ان کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں یا ہیلپ لیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، امید کرتا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا جو ہے اس کا سمجھ آئی ہوگی، اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی امپورٹنس آپ کو کچھ نہ کچھ حد تک سمجھ آئی ہوئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔